العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. باب اذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح جبرن کر دیا اس طرح سے کہ اس کی بیٹی اس نکاح پر راضی نہیں تھی تو نکاح باطل ہو جائے گا، ایسا نکاح معتبر نہیں۔ فنکاحہ ایک نسخہ ہے، فنکاحہا ایک نسخہ ہے۔ اگر ضمیر مذکر کی ہے تو مرجع نکاح کرنے والا باپ ہے۔ حاصل یہ کہ نکاح کرنے والے کا نکاح کیا ہوا یہ نکاح مردود ہوگا، اور اگر نکاحہا ضمیر مؤنث تو مطلب یہ ہوگا کہ جس لڑکی کا نکاح کیا اس کا نکاح مردود ہوگا۔ اس ترجمۃ الباب سے اور اس عنوان سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی نے زبردستی اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا تو نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ پچھلے باب میں ولایت اجبار وغیرہ کی جو تفصیل بیان کی گئی تھی اس کی روشنی میں اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے۔ پچھلے سبق میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے باکرہ پر، نہ کہ سیبہ پر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے صغیرہ پر، نہ کہ کبیرہ پر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں احناف کے ساتھ تھے۔ اب ایک شبہہ ہوتا ہے کہ یہاں مطلق بات کہی جا رہی ہے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، نکاح کر دے تو اور لڑکی اس کو پسند نہ کرے تو نکاح مردود ہے۔ لڑکی بالغہ ہے یا نابالغہ ہے، یہاں اس قسم کی کوئی قید مذکور نہیں ہے، تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں باپ کا کیا ہوا نکاح مردود ہے۔ لڑکی اگر پسند نہ کرے تو باپ کو تو پھر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوئی، جبکہ پیچھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا تھا انکاح الرجل ولدہ الصغار، آدمی کا اپنی چھوٹی نابالغ اولاد اور نابالغ لڑکیوں کا شادی کر دینا، اس سے تو نابالغ بچی کی شادی باپ جو کر دیتا ہے وہ معتبر ہو جاتی ہے اور باپ کو ولایت اجبار ہوتی ہے اور یہ نکاح معتبر ہوتا ہے۔ پھر یہاں کراہت کی صورت میں مردود کیوں کہا گیا؟ بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں باب کے درمیان تصادم ہے کہ یہاں نکاح مردود ہوا اور وہاں باپ کا کیا ہوا نکاح مقبول ہوا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں ایک لفظ ہے وَهِيَ كَارِهَةٌ، عورت یعنی باپ نے نکاح کر دیا لیکن لڑکی اس پر راضی نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اب پسند نہ کرنے کا تعلق یہ بلوغ سے ہوتا ہے، اس بالغ ہونے کے بعد کی ہی پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کا اعتبار ہے، یہ بالغہ کی صفت ہے۔ پتہ چلا کہ پیچھے انکاح الرجل کے اندر میں جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہ اولاد صغار کا تھا،
بنات صغار کا تھا، اور یہاں پر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بنات کبیرہ کا ہے، یعنی بالغہ کا ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اپنے اس مدعا پر اور اپنے اس ترجمۃ الباب پر جو دلیل اور جو روایت حضرت پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ خنسہ بنت خزام الانصاریہ یہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح میرے والد نے ایسی جگہ کیا جہاں میں پسند نہیں کرتی تھی اور میں سیبہ تھی۔ آپ روایت دیکھ لیجئے پہلے۔ بہی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عبد الرحمن و مجمع ابن یزید ابن جاریہ عن خنساء بنت خدام الانصاریہ ان اباہا زوجہا وہی سیب فکرہت ذالک فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہا۔ کہتی ہیں حضرت خنسہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرا نکاح میرے والد نے ایسی جگہ کیا جہاں میں پسند نہیں کرتی تھی اور میں سیبہ تھی۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ نے نکاح فسخ کر دیا۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی بالغہ اپنے باپ کا کیا ہوا نکاح پسند نہ کرے تو اس کا نکاح مردود ہوتا ہے، غیر مقبول ہوتا ہے۔ آگے امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا اسحاق قال اخبرنا یزید قال اخبرنا یحییٰ عن القاسم ابن محمد حدثه ان عبد الرحمن ابن یزید و مجمع ابن یزید حدثاه ان رجلا يدعى خداما انکح ابنة له فذکر نحوه۔ عبد الرحمن ابن یزید اور مجمع ابن یزید یہ دونوں بھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص خزام نامی تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا اور پھر اسی انداز کی روایت مکمل سنائی جو اوپر گزری۔ یعنی یہاں سند میں قاسم کے اوپر دو نام ہیں، یعنی دو شیخ ہیں، ایک عبد الرحمن ابن یزید ابن جاریہ، دوسرے مجمع ابن یزید ابن جاریہ۔ یہ مجمع میم کے ضمے اور جیم کے فتحے پھر میم کے کسرے کے ساتھ ہیں مجمع۔ عبد الرحمن ابن یزید کی بخاری میں صرف یہی ایک حدیث آئی ہے۔ ان کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوئی تھی، یہ مدینہ منورہ کے قاضی بھی رہے۔ ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی۔ محدثین کی ایک جماعت نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ان کے بھائی مجمع ابن یزید ہیں، ان کی بھی بخاری میں صرف یہی ایک روایت ملتی ہے۔ بہرحال روایت کا حاصل یہ ہے کہ خنسہ بنت خدام کا نکاح ان کے والد نے کسی آدمی سے کر دیا تھا۔ خنسہ کو پسند نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر اپنی بات رکھی تو آپ نے اس نکاح کو مردود قرار دیا۔ کس آدمی سے نکاح کرایا تھا، کیا نام تھا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہ ہو سکا، البتہ واقدی نے اپنی سند سے اتنا بتایا کہ اس آدمی کا تعلق قبیلہ بنو مزینہ سے تھا۔ حضرت خنسہ سیبہ تھیں۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ حضرت خنسہ جو ہیں وہ سیبہ تھیں۔
ان کی پہلی شادی ایک جگہ ہو چکی تھی اور وہ جنگ احد میں وہ صحابی شہید ہوئے. پھر ان کے والد نے بنو مزینہ کے کسی آدمی سے ان کی شادی کرائی، لیکن وہ انہیں پسند نہیں آئی. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا. اب رد کرنے کے بعد پھر ان کی شادی حضرت ابو لبابہ سے ہوئی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ لڑکی اگر پسند نہ کرے تو نکاح مقبول نہیں ہے. دوسرا عنوان آج کا، باب تزویج الیتیمۃ، یتیم لڑکی کا نکاح کر دینا. لقول اللہ تعالی وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِسَ ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یتیم لڑکی کا نکاح کر دینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتلانا چاہتے ہیں، یتیم کا باپ نہیں ہے، یتیم بچی کا باپ نہیں ہے، تب بھی اس کا نکاح کوئی ذمہ دار کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. اب رہا یہ کہ کب کیا جا سکتا ہے، بلوغ سے پہلے یا بلوغ کے بعد، اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلوغ سے پہلے یتیم لڑکی کا نکاح جائز نہیں. امام احمد اور امام اسحاق فرماتے ہیں جب وہ 9 سال کی عمر کی ہو جائے تو اب اس کی رضامندی سے اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کا اختیار نہیں ہوگا. تیسرا مسلک احناف کا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر وہ صغیرہ ہے تو اس پر دادا کو حق اجبار حاصل ہے باپ کی طرح سے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کا نکاح کرائے تو نکاح تو صحیح ہوگا لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو فسخ کا اختیار ہوگا. اور اگر وہ بالغہ ہے تو اس پر کسی کو بھی حق اجبار نہیں، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد یتیم ہونے کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے. لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد اب کوئی لڑکا یا لڑکی وہ یتیم کہے جانے کا حقدار نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں امام احمد کے مسلک کے ساتھ نظر آتے ہیں. وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلَانَةً، جب کوئی آدمی ولی سے کہہ دے کہ میری شادی فلاں سے کر دے. اس عبارت سے امام بخاری امام احمد کے مسلک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ولی یتیمہ کا نکاح کرا دیتا ہے تو نکاح صحیح ہے. اس میں آگے چل کر کے ایک عبارت ہے فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِسَ ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا. یعنی کسی شخص نے لڑکی سے کہا میرا نکاح اس لڑکی سے کر دو، لڑکی کے ولی سے کہا میرا نکاح اس لڑکی سے کر دو، ولی خاموش رہا. یا ولی نے یہ پوچھا تیرے پاس کیا جائیداد ہے، اس نے جواب دیا کذا و کذا، فلاں فلاں جائیداد ہے، یا دونوں خاموش رہے. اس کے بعد ولی نے کہا میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا، تو نکاح جائز ہو جائے گا. اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حضرت سہل ابن سعد والی روایت آگے پیش کی ہے، جس میں ایک خاتون آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے کو پیش کرتی ہے، یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، لیکن آپ نے اپنا ارادہ نفی میں بتایا. پھر ایک صحابی نے کہا مجھ سے کر دیجئے، پھر پوچھا تم کیا مہر دے سکتے ہو، یہ تفصیل کئی مرتبہ گزر چکی ہے. اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس مسئلے میں استدلال کیا ہے کہ وہاں اگر بیٹھا رہے، بات چلی، تھوڑا سا گیپ بھی ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی ہم یہاں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جس وقت ایجاب اور قبول ہو رہا ہے تو دونوں میں اگر کچھ فصل ہو تو کیسا ہے۔ حضرات مالکیہ کے نزدیک تو فوراً قبول ہونا شرط ہے نکاح کی صحت کے لیے۔ شوافع کہتے ہیں معمولی فصل مضر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس کے اندر قبول کر لیا تو جتنا بھی فصل ہوا یہ غیر مضر ہے۔ مجلس بدل جانے کے بعد اب اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر ایجاب ہو چکا تھا تو یہ ایجاب کل عدم ہوا، اس لیے کہ دوسری مجلس میں جو قبول ہوا اس قبول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی حدیث سے، اسی روایت سے استنباط کیا ہے جو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کی گئی۔ اسی کو کہا ہے فَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو روایت آ رہی ہے، روایت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے اس میں، تو آپ کو روایت سنتے ہی مفہوم بھی مستحضر ہو جائے گا۔ کتاب النکاح میں آپ کو اس سے پہلے پڑھایا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے تعلق سے یہ غلط رسم تھی جاہلیت میں شروع میں کہ لڑکی خوبصورت ہوتی، مال والی ہوتی، جمال والی ہوتی اور کسی کی سرپرستی میں وہ پہنچ جاتی تو وہ پھر نکاح خود کوشش کرتا کہ یہ نکاح کر لوں اور میں معمولی سا مہر دے کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لوں۔ یہ معمولی سا مہر دینا اس کے ساتھ ظلم ہوتا، اور دوسری جگہ کہیں کرتا نہیں تھا، یا تو خود نہ کرے اور دوسری جگہ بھی نہ کرے۔ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جو شوہر ہوگا اس کی جائیداد میں حصے دار بن جائے گا، خود کرتا تھا تو پھر وہ یہ شرارت کرتا تھا کہ پورا مہر نہیں دیتا تھا۔ تو اس وقت قرآن مجید میں آیت آئی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اس پر پوری تفصیل پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ اگر تم کو انصاف کا ایسا لگتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کی کہیں شادی کر دو، اس بیچاری کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ وہی روایت یہاں پر ہے، دیکھ لیجئے۔ بہ قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر انہ سأل عائشہ قال لها یا امتا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قالت عائشہ يَا ابْنَ أُخْتِي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك فانزل اللہ ويستفتونك في النساء الى قوله وترغبون ان تنكحوهن فانزل اللہ لهم في هذه الآية ان اليتيمة اذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق واذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها واخذوا غيرها من النساء۔ ہاں، عورت اگر وہ یتیم بچی بیچاری خوبصورت نہیں ہوتی، مال بھی نہیں ہوتا تو پھر تو کہیں اور شادی آسانی سے کر دیتے، اور مال ہوتا، جمال ہوتا تو خود کرتے اور مہر پورا نہیں دیتے۔ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَنكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.